السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابصار عالم۔ سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ آج 2-3 واقعات بڑے اہم ہوئے ہیں پاکستان میں، اور جس سے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید سیاست کی گرما گرمی جاری رہے گی۔ سب سے پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی صاحب نے صدر آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد جو دونوں جماعتوں میں اختلافات تھے بظاہر وہ ختم ہو گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان بھی رابطے جاری ہیں۔ اور دوسرا اہم واقعہ یہ ہوا ہے کہ ایم کیو ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو دوبارہ جوائن کر لیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک اس کے اعتماد کو نیا بوسٹ ملا ہے، اور اسی لیے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے آج شام کو جو میڈیا سے بات کیا اس میں بڑے اعتماد کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اپوزیشن اکیلی رہ گئی ہے، اور انہوں نے کچھ مزاحیہ باتیں بھی کی ہیں، اپوزیشن کو باتیں لگائی ہیں، اور جو اپوزیشن کے لگ رہا تھا کہ پچھلے دنوں میں ایک دم سے کوئی طوفان آنے والا ہے، وزیر اعظم صاحب کے خیال میں وہ طوفان ایسا کوئی نہیں آئے گا، اس کا خطرہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے، کل وہ ایوان صدر کے سامنے ان کے ممبران پارلیمنٹ جو ہیں وہ ایوان صدر کے سامنے دھرنا دیں گے۔ تو لگتا یہ ہے، اور جو رابطے ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان مسلم لیگ نون میں ابھی تک، اس سے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ شاید پردے کے پیچھے کھیل جاری ہے، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، نظر کیا آئے گا۔ عوام بھی لوڈ شیڈنگ کے وجہ سے سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں، وہ احتجاج کیا صورت اختیار کرے گا، ان تمام باتوں پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں خرم دستگیر صاحب، جو ممبر قومی اسمبلی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے کشمالہ طارق، جو ممبر قومی اسمبلی ہے، پاکستان مسلم لیگ ہم خیال سے ان کا تعلق ہے، اور کوئٹہ سے میں جوائن کریں گے سینیٹر لشکری رئیسانی صاحب، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ لشکری صاحب، بات کا آغاز میں آپ ہی سے کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لشکری صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ وہ واحد شخص ہیں، سب سے پہلا پتھر سمجھ لیں آپ، جو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے بیانات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے رحمان ملک پر پھینکا گیا، اور آپ نے بھی ان کے نہ صرف موقف کی تائید کی بلکہ آپ نے رحمان ملک صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ لیکن آج پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا کہ ایم کیو ایم دوبارہ حکومت کا حصہ بنے گی۔ تو اگر دوبارہ حکومت کا حصہ بن جاتی ہے ایم کیو ایم، تو وہ جو بڑے سنجیدہ الزامات لگائے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے، ان کی قرآن پاک اٹھا کر، وہ قرآن پاک کا جو اثرات سنے ہوتے ہیں جھوٹا قرآن اٹھانے کے، وہ کس پر پڑیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی پر، اس کی لیڈرشپ پر، یا کسی اور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک میں پارلیمانی سیاست کو آگے بڑھانے میں اراول دستے کا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ یقیناً ایم کیو ایم ہو یا کوئی اور پارلیمانی گروپ پارلیمنٹ کے حصہ ہیں، اور ہم جمہوریت پہ یقین کرتے ہیں۔ ہمارا اعتراض اس رویے پہ تھا کہ کراچی کے اندر کچھ قوتیں بزور کلیشنکوف یا ریاست کی طاقت استعمال کر کے کراچی پہ ہولڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ایک غیر پارلیمانی غیر جمہوری رویہ تھا، اس کے خلاف ہم احتجاج کرتے رہے۔ مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ایم کیو ایم موجود ہے، اور پارلیمانی سیاست میں آپ مل جل کے جمہوری نظام کو آگے لے جاتے ہیں، جہاں مخلوط حکومتیں ہوں یا جہاں پارلیمنٹ میں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جمہوری رویوں کی بات کی ہے، یہ بات آپ کی بجا ہے، تو پھر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کو وہ اگر آ جائیں، ٹھیک ہے، اب میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب نے جب قرآن سر پہ رکھ کے بات کی، اور میں بار بار کہتا رہا ہوں، پھر کہتا رہوں گا کہ ریاست سے اور پاکستان کے ذمہ دار لوگ جو پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، اقتدار میں بیٹھے ہیں، ان سے عوام یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے جو سوالات چھوڑے ہیں ان کا جواب کون دے گا؟ یہ تو آپ بتائیں نا، آپ حکومت ہے نا لشکری صاحب۔ تمام پروسیس میں توہین قرآن کا مرتکب ہوگا، اور اس کا جواب دے شاید وہ لوگ ہوں، اور اللہ پاک کوئی فیصلہ کرے جو ہم سب کے لیے خطرناک نکل سکتا ہے۔ تو وہ خطرناک اور کیا نکلے گا؟ اس پورے ملک میں دیکھیں کتنے عذاب آئے ہوئے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں۔ آپ کے کوئٹہ شہر میں 3 واقعات ہو چکے ہیں ایک مہینے میں، جس میں ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کو مارا گیا ہے۔ حکومت پر تو کوئی عذاب نہیں آتا، حکومت پر تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دیکھیے، بات یہ کہ کیا یہ کم عذاب ہے کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ تنقید کا ہدف، ان کا عوام کا ہدف ان کے پارلیمنٹ کی طرف ہے، تنقید یہ بھی ایک عذاب ہے۔
اور جب پارلیمنٹ سے باہر نکلیں گے، نئے الیکشن میں جائیں گے، جب لوگ ان سے پوچھیں گے، ان سے سوالات کریں گے، ان سے اپنا نفرت کا اظہار کریں گے، یہ بھی ایک عذاب ہے، اس سے زیادہ اور کیا عذاب آ سکتا ہے؟ لیکن نفرت کا اظہار تو ٹھیک ہے، اور عذاب یہ ہے کہ سیلاب ہے، ڈینگی ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، یہ ہمارے ہاں دہشت گردی کی ایک جنگ ہے، لوگ روزانہ مر رہے ہیں، یہ عذاب ہی ہے نا، مہنگائی کا عذاب ہے، لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے، کتنے عذاب اور آئیں گے؟ عوام پر تو آتے ہیں لیکن لیڈرشپ پہ اور حکمران جماعتوں پہ کچھ نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، حکمران جماعتوں بھی ہوتا ہے، لوگ چھوڑ کے جدہ چلے جاتے ہیں، اس وقت کچھ لوگ لندن میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ جیلوں میں چلے گئے، جیلوں سے نکلے، کچھ لوگ بعد میں جیل پہ چلے، پورے قوم یعنی جو منتخب نمائندے وہ بھی قوم کے ایک فرد ہیں، ان پہ سب پہ عذاب آیا ہے۔ یہ تو ایک قومی بحران سے ہم پچھلے 3 دہائیوں سے نہیں نکل سکتے۔ یقیناً جب ہم نے ایک فساد کو جہاد کا نام دیا اور آج تک ہم اس کو بھگت رہے، تو یہ قومی المیہ ہے، قومی عذاب ہے کہ ہم 30 دہائیوں سے نہیں نکل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خرم دستگیر صاحب یہ بتائیے گا کہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ عذاب جو ہے اگر قرآن جھوٹا اٹھایا تو آئے گا کسی نہ کسی پر، وہ کس پر آئے گا اس کا ہم تو کچھ نہیں خیر فیصلہ کر سکتے، بات ہی اتنی بڑی ہے، لیکن ایم کیو ایم جا رہی ہے واپس پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ ان دونوں کا معاملہ ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے جو دھرنا گل دے رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ خالی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سیاست ہو رہی ہے عوام کے مسائل پر، یہی مقصد ہے یا واقعی کوئی لانگ ٹرم پلان کا حصہ ہے؟ سیاست کو گالی نہیں سمجھنا چاہیے، ہم جو سیاست کر رہے ہیں وہ میں بطور منتخب نمائندہ ہونے کی کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہے پورے ملک میں، ان کی جو آواز ہے وہ یہ ہے کہ اب لوڈ شیڈنگ کا عذاب، مہنگائی کا عذاب، دہشت گردی کا اور قتل عام کا عذاب جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو گیا، اور اس کے لیے ہمیں صرف اسمبلی کے اندر آواز نہیں اٹھانی، اسمبلی سے باہر آ کر بھی آواز اٹھانی۔ یہ جو آواز اٹھانے کا فرض ہے اور قرض ہے ہمارے اوپر، وہ ہم انشاءاللہ پورا کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کیا ملے گا کل کے دھرنے سے آپ کو؟ جی ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، اور عوام کو یہ نظر آئے گا کہ آخر اس اسلام آباد میں جو اقتدار کا آسمانی جھولا ہے، جو کبھی پارٹیوں کو اوپر لے کر آ رہا ہے اور نیچے لے کے جا رہا ہے، اور وہ پھر ایک ڈرامہ کرتی ہیں اترنے کا اور پھر اس پہ چڑھ بھی جاتے ہیں، ہم اس اقتدار کے جھولے میں شریک ہوئے۔ یہ اقتدار لیکن آپ نے جھولے کی یہ جو اقتدار ہے، یہ جو وزارتیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اندھیرے اور خون میں ڈوب گیا ہے، یہ اقتدار لعنت بن گیا۔ اس سے جو اقتدار پاکستان کے عوام کو فائدہ نہیں پہنچا رہا، جس نے ان کو اندھیروں میں دھکیل دیا، جس نے ان کو خون اور آگ کے علاوہ اور غربت کے علاوہ کچھ نہیں دیا، یہ اقتدار لعنت ہے۔ اور یہ جو ہے اگر جو لوگ اس گناہ میں شریک اقتدار لعنت ہے اگر تو سیاست گالی کیوں نہیں ہوگی؟ نہیں، اس قسم کا اقتدار جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں صرف وزارتوں کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، یہاں صرف عہدوں کے اوپر اور ڈیولپمنٹ فنڈز کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ ڈسکشن نہیں ہو رہی۔ ان کے ساتھ آپ کیوں پھر، آپ تو ان کے ساتھ آپ کے بھی رابطے ہیں، آپ پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا؟ میں ان تمام جماعتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کی بجائے، اپنی ذمہ داری پورے کرنے کی بجائے صرف اس جھولے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طرح ہمیں جھولا جو ہے وہ ایک نیا رنگ دکھا دے اور ہمیں نئے ڈیولپمنٹ فنڈ اور نئی وزارتیں مل جائیں۔ کشمالہ طارق صاحب، جھولے کی بات ہو رہی ہے، یہ بتائیے گا کہ سیاست کو انہوں نے کہا کہ گالی نہیں سمجھنا چاہیے، آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت سیاست جو ہے وہ گالی نہیں بن چکی؟ دیکھیں جی، نہیں، گالی اس لیے کہ جب ایک پالیٹیشین پرفارم نہیں کرتا تو اس وقت اس کو گالیاں پڑتی ہیں کہ بھئی ہم نے ووٹ دیا تھا یا ہم نے ایک ذمہ داری کی جگہ پہ آپ کو بھیجا تھا، بیڈ پرفارمنس کرتی ہے۔ سیاست گالی نہیں بنتی، سیاست کرنا سب کا میرا خیال میں فرض تو نہیں ہے، بٹ جو اس لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اس عزم سے وہاں پر آئے ہیں، تو میرا خیال میں یہ ایک ہمارا پارٹ آف دا ڈیوٹی ہے۔ بٹ ساتھ ہی ساتھ ابصار صاحب، آپ لوگوں کے اوپر بھی بہت سارے جرنلسٹ پہ میرا خیال میں چیزیں لازم و ملزوم ہے کہ آج میں نے خبروں میں دیکھا، ابھی آتے ہوئے کچھ بینرز لگے ہوئے تھے دیکھا، تو اس پہ لکھا تھا آج ورلڈ ٹیچرز ڈے ہے۔ کسی ایک چینل نے مجھے بتائیں کہ سوائے سیاست کے کسی سوشل ایشو پہ یا جو تعلیم اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس پہ کسی ایک چینل نے بھی پروگرام کیا، یا یہ سمجھا کہ ہم پچھلے ایک ہفتے سے اگر اٹھا کر دیکھیں تو ہم روز لوڈ شیڈنگ کے اوپر بات کریں، کرپشن پہ بات کریں، اسی سیاست پہ بات کریں، تو آپ بھی اپنی چینل کی ریٹنگ کے اوپر سیاست کو فوقیت دیتے ہیں بجائے اس ملک کے عوام کے مسائل کے اوپر۔ ٹھیک ہے، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے لیے ہمیں ورلڈ ٹیچرز ڈے پہ کام کرنا چاہیے تھا اور اساتذہ کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی،
صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل کرنی چاہیے. اگر ہم یہ بات کریں اور یہ لوگ نہ دیکھیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آپ نے ریٹنگ کا ایک تماشا بنایا. ریٹنگ سے مراد کیا ہے؟ ریٹنگ گالی تو آپ تو جو یہاں پہ کریں گے, مجھے یہ بتائیں ریٹنگ گالی, میری بات لوگ کیوں نہیں دیکھیں گے؟ آپ لوگ وہ دیکھیں گے جو آپ دکھائیں گے. فیکٹس نہیں جی, یہ غلط بات آپ فیکٹ, لوگ صرف وہ پروگرام دیکھتے ہیں جس میں آپ کسی سے لڑ رہی ہوں یا خرم دستگیر صاحب کسی سے لڑ رہے ہوں. میں یہ لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں, ان چینلز کی, ان ہماری پرائرٹیز صحیح نہیں, تو پھر ہماری پرائرٹیز ٹھیک نہیں. تو اس میں میڈیا کو آپ نے الزام دینے دے لیں, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے آپ کا حق ہے. لیکن بات ہم دوبارہ پھر سیاست پہ کریں گے کیونکہ سیاست سے ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اگر آپ ڈینگی کی بات کریں, لوڈ شیڈنگ کی بات کریں, کرپشن کی بات کریں, ایون جو ہمارے تعلیمی مسائل ہیں وہ بھی سیاست سے جڑے ہوئے ہیں. ابھی آپ کی پارٹی نے ایک فیصلہ کیا, پاکستان مسلم لیگ کاف نے کچھ عرصہ پہلے, آپ ان کا ہم خیال گروپ ہیں, انہوں نے وہ حکومت میں گئے, پھر کچھ ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے, کل انہوں نے استعفے دے دیے, آج پھر ملاقات ہوئی ہے, استعفے شاید میری پارٹی نہیں, ہم تو لائک مائنڈیڈ ہم خیال ہے نا. میں نے کہا کہ آپ ہم خیال گروپ ہیں, لیکن ظاہر ہے آج آپ سمجھتی ہیں کہ آپ لوگوں نے بہتر فیصلہ کیا تھا ان سے. آپ لوگ نہ بولیں, آپ بولیں کاف, ہم خیال. اچھا ہم خیال, ہم خیال نے بہتر فیصلہ کیا تھا ان سے الگ ہو کے. پہلے دن سے ہم یہ سمجھتے ہیں, جب ہم نے شروع میں ان سے اختلاف کیا اور علیحدہ ہو گئے, اور آج دن تک میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا, کیونکہ یہ جو بلیک میلنگ کی کہانی ہے اور اپنے مفادات کے اوپر ان سے کمپرومائز کرنے کی کہانی ہے, میرا خیال میں یہی ہمارے ملک کی سیاست کو تباہ کر رہی ہے, جہاں پہ پرنسپلز کوئی نہیں ہے, موریلٹی. آپ کے خیال میں یہ ساری چیز جو تھی ذاتی مفادات کے لیے تھی؟ وہ تو کہتے ہیں ہم قوم کی خدمت کے لیے گئے تھے. استعفے قوم کی نہیں, جو حکومت میں گئے ہیں وہ گورننس کو بہتر کرنے کے لیے گئے ہیں. تو پھر ان کو کیا ایشورنسز ملی ہیں کہ کس طرح راتوں رات گورننس ٹھیک ہو جائے گی جو وہ واپس چلے گئے, اور انہوں نے اپنے ارادے تبدیل کر لیے؟ ملی ہوں گی تو گئے. حکومت میں جانے سے لوڈ شیڈنگ میں مزید تباہی آئی ہے. میں تو یہ آپ سے پوچھ رہی ہوں, مزید خراب ہوئی ہے. پاکستان میں دہشت گردی اور جو قتل عام ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. لیکن پھر اگر پرفارمنس ایسی ہے تو آپ کی جماعت ان سے رابطے میں کیوں ہے؟ نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی ہے. جی وہ ہم ان سے رابطے میں ہیں ضرور, لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بیک وقت کہا جاتا ہے کہ ہم تنہا رہ گئے, اور پھر دوسری بات کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے بات کیوں کر رہے ہیں. سیاست میں گفتگو جاری ہے. سوال یہ ہے کہ جب خاص موقعوں پہ جب یہ پارٹیوں نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اصول کے پیچھے چلیں گے یا عوام کی جو فلاح ہے اس کے لیے کوئی فیصلہ کریں گے, یا یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو اقتدار کا جھولا ہے اس کے اوپر ایک اور ہونٹا لینا ہے ہم نے ایک لمبا سا, تو یہ فیصلہ جو ہے یہ ہمیشہ سامنے ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے پچھلے 3.5 سال میں 2-3 دفعہ بڑے کرٹیکل جنکچرز آئے جہاں وہ پرانا ایجنسیز والا تل پٹ کرنے والا کھیل کھیلا جا سکتا تھا بڑی آسانی سے, لیکن ہمارے قائد نے یہ کہا کہ ہم یہ کھیل نہیں کھیلیں گے. جو فیصلہ عوام نے کیا 18 فروری 2008 کو, اس فیصلے کو بدلنے کا حق بھی صرف عوام کو ہے. لیکن اب سر یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں کہ وہی لوگ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے تو وہ اقتدار کا جھولا جھول رہے ہیں, اور اگر وہی ان کے ساتھ مل جاتے تو پھر وہ عوام کے فیصلے کی تبدیلی کے لیے آ جاتے. یہ نہیں کہا جا سکتا, یہ نہیں کہا جا سکتا نا. بتائیں جی خرم صاحب, کیسے کہا جا سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ کیا جس نظریے کا آپ پرچار کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کیا اقتدار کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ لیکن اصول ہے کہ نہیں, کوئی اصول سیاست میں کوئی